نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میرے محترم علماء کرام، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، میری آج کی اس تقریر کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر، یقین مانیے جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بات کرنے لگتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے ہندا کو معاف کر دینے والے خیر البشر نظر آتے ہیں۔ جب میں اس موضوع پر بات کرنے لگتا ہوں تو مجھے آمنہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا کرتے نظر آتے ہیں۔ میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں، میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ مرادیں غریبوں کی برلانے والے۔ جناب صدر، آج کی اس دنیا والے کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو کسی کے احسان پر ناز کرتے ہیں۔ میں اپنے اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں، میں اپنے اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جن کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ جناب صدر، یقین مانیے جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، ایسا دل والا انسان فاجر تو ہو سکتا ہے، فاسق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، پر ایسا دل والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آج عشق رسول سے بڑا دعویٰ کرنے والے گستاخ رسول کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میں یہاں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عشق رسول سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایک دن بڑا سا چراغا کر لیا جائے یا جھوم کے نعتیں پڑھ لی جائیں یا بڑی تقریریں کر لی جائیں۔ عشق رسول سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ جناب صدر، یقین مانیے دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں، کچھ وقت کی قلت ہے، مسنون کی طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ جناب صدر، ابتدا بھی وہی ہے، اختتام بھی وہی ہے، میرے نبی پر اربوں درود اور خربوں سلام۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔